قیامت کا دن اتنا بھاری، اتنا خوفناک ہوگا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس وقت سورج تقریباً ہم سے 4000 سال کے فاصلے پر ہے اور اس کی صرف پشت ہماری طرف ہے، جبکہ قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا۔ وہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پہنچا ہوگا، کوئی اس میں کمر تک ڈوبا ہوگا تو کوئی سینے تک اس میں مبتلا ہوگا، کسی کے گلے تک پہنچا ہوگا اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی کیا کیفیت ہوگی؟ صورتحال یہ ہوگی کہ زبانیں خشک اور کانٹے دار ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق عذاب میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ بڑے مضبوط اور گہرے رشتے اس دن اپنی وقت کھو دیں گے۔ رشتہ داری اور تعلق داریاں کسی کام نہ آئیں گی، حتیٰ کہ سگے رشتہ دار جو دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس دن ایک دوسرے سے جان چھوڑائیں گے۔ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے گا، یہ مصیبتیں چل رہی ہوں گی کہ جہنم لائی جائے گی۔ اس کے بھڑکنے سے مخلوق کے دل تہل جائیں گے۔ مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ السلام تک اس سے پناہ مانگیں گے اور ہر ایک عافیت کا سوال کرے گا۔ نفسی نفسی کا سما ہوگا۔ اس انتہائی خوفناک دن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام بھی تو کریں جن میں اس کی رضا ہے۔ اب اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے بہت سے اعمال ہیں۔ آج ہم ان میں سے 2 اہم اعمال پر بات کریں گے جو ترازو میں بہت زیادہ وزن رکھتی ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہے۔ تو یہ کون سی عبادات ہیں؟ نماز اور درود شریف۔ ذرا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کیجئے۔ قیامت کا دن ایک انتہائی بھیانک دن کہ جس کی دہشت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس ہولناک دن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، اور آپ کے نامہ اعمال میں اپنے اعمال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے اعمال نامے میں صرف آپ کے اعمال ہوں گے۔ وہاں جو چیز کام آئے گی وہ صرف آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ تو سوچیں آپ اس اہم دن کیا پیش کرو گے؟ وہاں تو نہ زبان ساتھ دے گی اور نہ جسم کے دوسرے اعضاء، اور ایسے کون سے نیک اعمال اتنے وزنی ہوں گے کہ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو چھپا سکیں۔ قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انتہائی مہربان اور انتہائی رحیم و کریم ذات پر۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے کسی گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، حالانکہ وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کا خوب جاننے اور سننے سمجھنے والا ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے ہماری سیاہکاریوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اسی طرح اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی آپ کے حال پر رحم فرمائیں، جنت کا داخلہ نصیب ہو، تو اس کے لیے 2 سادہ لیکن طاقتور عبادتیں ہیں جو جنت میں انشاءاللہ آپ کے مقام کی ضمانت دے سکتی ہے۔ پیارے دوستو، نماز صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک لائف لائن یعنی بندے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ایک اہم رابطہ ہے۔ یہ روحانی طاقت، رہنمائی اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں براہ راست اللہ سے مدد، معافی اور برکت حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس آنا جانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے ساتھ اپنے ایمان اور تعلق کو برقرار رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ صحیح ہوگی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ نماز میں کیا ہوا آپ کا ہر سجدہ، ہر سورت جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور جنت میں آپ کا درجہ بلند کرتا ہے۔ نماز ایک تحفہ ہے، ہمارے لیے دن میں 5 بار اپنے گناہوں کو صاف کرنے کا موقع ہے۔ جتنا ہم اسے پابندی سے ادا کریں گے، ہمارے نامہ اعمال اتنا ہی نیکیوں سے وزنی ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا عنوان ہے۔ مومن کے لیے یہی تعلق سب سے بڑا ہتھیار اور فتح و نصرت کی کلید ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انسانی ضروریات سے متعلق نمازیں متعین کی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بارش کے لیے نماز استسقاء، سورج اور چاند گرہن کے موقع پر کسوف و خسوف کی نماز، گناہ ہو جائے تو نماز توبہ، کسی معاملے میں مفید اور غیر مفید پہلوؤں کی بابت تردد ہو تو نماز استخارہ، اور کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت۔ جبکہ صبر کے معنی ہے برداشت کرنا۔ جب انسان بے صبر ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کے بجائے مشتعل جذبات کے ساتھ کسی مسئلے پر غور کرتا ہے تو وہ بیوقوفی اور بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔
بس صبر حکمت کے ساتھ پلان اور تدبیر کے مطابق کام کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف توجہ اور دنیا میں سنجیدہ منصوبہ بندی کامیابی کی کلید ہے۔ اسی لیے ان دونوں کو خدا کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ ایک تحفہ ہے۔ نماز عبادت کی وہ صورت ہے جو تمام عبادات کا مرکز ہے، مشکلات و مصائب میں انسان کے تعادل و توازن کی محافظ ہے۔ مومن کی معراج انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکنے والی اور دوسرے اعمال کی قبولیت کی ضامن ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت کی روشنی میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ یاد خدا ہے، اور یاد خدا ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ یاد خدا سے دل کو آرام اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فلسفہ نماز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کو اس لیے فرض کیا تاکہ انسان تکبر سے پاک و پاکیزہ ہو جائے، نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہو جائے۔ نماز انسان سے گناہوں کو اس طرح جاڑ دیتی ہے جیسے درخت سے خشک پتے گرتے ہیں۔ نماز انسان کو گناہوں سے اس طرح آزاد کر دیتی ہے جیسے جانوروں کو گردن سے رسی کھول کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، نماز دین کے قوانین میں سے قانون ہے۔ پروردگار کی رضا خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجات اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تہلیل، تمجید و تکبیر، تقدیس اور قول و دعا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 200 مقامات پر نماز کی تاکید، اس کی ادا کرنے پر خوشخبری اور نہ پڑھنے پر عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے کہ جو پابندی وقت کے ساتھ ایمان والوں پر لازم کیا گیا ہے۔ نماز کی خصوصیت قرآن عزیز کے الفاظ میں یہ ہے، یقیناً نماز بے حیائی، برائی اور سرکشی سے باز رکھتی ہے۔ ہر مومن پر لازم قرار دیا کہ وہ خود بھی نماز کا پابند رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی تاکید اتنی سختی کے ساتھ فرمائی کہ کسی اور حکم پر آپ نے اتنا زور کلام صرف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کفر و اسلام، مومن و کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا اعزاز اور اپنے دیدار کا انعام عطا کرتے ہوئے آپ کی امت کو بھی معراج کا تحفہ عطا کیا، جسے رسول اللہ نے یہ کہتے ہوئے امت کے حوالے کیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب تحفہ معراج پر مومن کا عملی شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس فرض کو پابندی سے ادا کریں، ان خوبیوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیدا کر کے صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور امتی بنیں اور غلبہ دین حق کے اس فریضہ دعوت کو ادا کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور امانت سپرد فرمائے۔ دوسری طرف درود شریف فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر درود کے ساتھ ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ آخرت میں سرمایہ کاری کرنے کے مترادف ہے۔ درود شریف قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اہل بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو لوگ مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اگر آپ اور میں ان دونوں کا امتزاج کر لیں تو جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ نماز قائم کرنا اور درود شریف کو روزانہ کی عادت بنانا جنت کی کنجی ہے، تو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد درود پڑھیں۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کی عادت آپ کی نمازوں کو اللہ کی نظر میں زیادہ خاص اور قیمتی بنا سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود بھیج کر آپ جنت میں بیج بو رہے ہیں۔
یہ اعمال آپ کی روح کو پاک کرتے ہیں، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط کرتے اور زندگی کو برکت الہی سے بھر دیتے ہیں۔ یہ زبردست انعامات حاصل کرنے کے لیے آج یہ عمل شروع کریں۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور درود شریف آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پل ہے۔ آج سے روزانہ پابندی سے نماز قائم کرنے اور جتنی بار ہو سکے درود شریف پڑھنے کا عہد کریں، تاکہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور کھڑے ہوں، ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں، تو روز قیامت ہمارے اعمال نامے ایسے اچھے اعمال سے بھر جائیں جن سے اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔